نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد بہار مدینہ کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کا امام و خطیب جناب محترم حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب، تشریف فرما جمیع علماء کرام جناب محترم علامہ قاری غلام عباس صاحب، محترم علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب مکرم کے صدقے سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جان چکے کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ہے رزق حرام اور اس کے نقصانات۔ پچھلے ماہ درس قرآن کا موضوع تھا رزق حلال اور اس کی برکات۔ جن احباب نے وہ موضوع سماعت کیا ان کے لیے یہ دونوں جہات سامنے آ جائیں گی کہ رزق حلال کی برکات کیا ہیں اور رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن جو کہ وقت مختصر ہے، بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ آیہ کریمہ نمبر 188 کا مطالعہ کریں۔ یہاں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتا کہ اور تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ مالک کائنات قرآن مجید میں واضح فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اموال کو آپس میں ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب سامعین، اس آیہ مبارکہ میں جو کلمہ ہے بالباطل، اس پہ آئمہ نے بہت کچھ لکھا ہے، جس کا لفظی معنی ہے ناحق ہونا،
ناجائز ہونا، یعنی رب کائنات قرآن مجید میں انسانوں کو خطاب کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ائمہ تفسیر نے لکھا کہ وہ ناحق طریقے کون کون سے ہیں جن ناجائز اور ناحق طریقوں سے ایک انسان دوسرے انسان کا مال کھاتا ہے، دوسرے انسان کا حق کھاتا ہے۔ تو سامعین، ان ذرائع کو اگر دیکھیں تو وقت نے چاہا تو آئندہ دروس میں کبھی ایک ایک کر کے ہم ناجائز ذرائع کو بیان کریں گے، لیکن اگر غور کریں معاشرے پر تو سود خوری کا ذریعہ ناجائز ہے، رشوت خوری کا ذریعہ ناجائز ہے، ناپ تول میں کمی ناجائز ہے، دھوکہ دہی ناجائز ہے، ایک دوسرے کے مال کو فراڈ کے ذریعے غصب کرنا ناجائز ہے۔ گویا وہ تمام ناجائز ذریعے جو معاشرے میں نظر آتے ہیں، مالک کائنات قرآن مجید میں ان کلمات کے ذریعے سب کی مذمت کرتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کے حق کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ سامعین، اس سے آگے غور کریں، مالک کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکموں تک مال رشوت نہ پہنچاؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اور حاکموں تک مال رشوت نہ پہنچاؤ، اور تم رشوت کیوں دیتے ہو یہ سوچ کر کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم ناجائز ذریعے سے، ناحق ذریعے سے گناہ کرتے ہوئے دوسرے کا مال کھا سکو۔ رشوت دے کر تم چاہتے ہو کہ دوسروں کا مال خود کھا سکو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہو تم خود جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے کہ رشوت دینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے اور گناہ ہے، اور رشوت لینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ عمل ناجائز اور غلط ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو، اس کے باوجود گناہ کر رہے۔ سامعین محترم، رب کائنات ان آیات بینات میں انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ پھر اس سے آگے سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 29 کا مطالعہ کریں، یہاں بھی رب کائنات حکم یہی ایک دیتا ہے، لیکن میرے اللہ نے صرف انداز تخاطب بدلا۔ یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آگے دیکھیں وہی کلمات سیم، اے ایمان والو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ سامعین محترم، صرف یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات بدلے ہیں، آگے حکم وہی ایک۔ ذہن سوال کرے گا کہ رب کائنات ہم مسلمان ہیں، اگر تو قرآن مجید میں ایک بار بھی حکم دیتا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ تو مولا ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تیرا ایک بار فرما دینا ہی کافی تھا، لیکن پھر دوسرے مقام پر تو نے بطور خاص ایمان والوں کو کیوں خطاب کیا؟ تو سامعین محترم، یہاں آئمہ تفسیر ایک نقطہ بیان کرتے کہ مالک کائنات نے سورہ البقرہ میں ہر انسان کو حکم دیا اور وہ حکم عمومی تھا، لیکن سورۃ النساء میں وہی حکم خاص کر دیا ایمان والوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک مثال سے سمجھیں، مثلا جیسے محترم علامہ اعجاز صاحب، علامہ غلام عباس صاحب خطاب کر رہے ہوں اور یہی کہیں کہ لوگوں حرام کے قریب نہ جانا، یہ عمومی کلام ہو گیا۔ خطبہ جمعہ ختم ہوا، اپنے گھر پہنچے، گھر جا کے اپنی اولاد کو بلا لیا، اپنے بیٹوں کو بٹھا لیا اور بیٹوں کو بٹھا کے الگ کہا، اے میرے بیٹو، میں نے عمومی طور پر تو سب کو کہا ہے کہ حرام کے قریب نہ جانا، لیکن اے میرے بیٹو تم تو میرے اپنے ہو، میری اولاد ہو، تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اور کون مانے گا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے سورۃ البقرہ میں جمی انسانوں کو فرمایا
اے انسانوں حرام کے قریب نہ جانا. لیکن سورۃ النساء میں میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نیڑے نیڑے آ جاؤ، ایمان والو تم قریب آ جاؤ. جب ایمان والے قریب پہنچے رب کائنات فرماتا دروازہ بند کر دو، اب غیر اندر داخل نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے ایمان والوں کو قریب بٹھا کر آگے پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو تم پر بھی لازم ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ. قبلہ محترم پیر صاحب کو تو سامعین محترم توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ذریعے ایمان والوں کو یہ حکم خاص دے دیا. پھر سامعین وقت بچاتے ہوئے آگے غور کریں سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 267. یہاں رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرو جو تم نے خود اپنی محنت سے مال حلال کمایا ہے. اللہ کے راستے میں اپنی کمائی سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں زمین سے عطا کیا ہے، یعنی حلال خرچ کرو. اگلے کلمات بڑے توجہ طلب ہے. آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اللہ کے راستے میں مال حرام خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو. اللہ کے راستے میں مال حرام خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو. اب رب کائنات نے اس مقام پر ہمارے معاشرے کی مینٹیلٹی کو بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں معاشرے کی حالات اور کیفیات یہی ہیں کہ جس کو جہاں سے ملتا ہے کہتا ہے کہ بس میرا گھر بھرنا چاہیے، میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، میری تجوری بھرنی چاہیے. آج کے دور میں ہر کوئی دنیا کا اتنا حریص ہو گیا اور اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آتا رہے. یہ سوچ ختم ہو گئی کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور پھر ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ چلیں اگر 1,00,000 مجھے حرام کا مل بھی جاتا ہے 10,000 مسجد کو دوں گا باقی پاک ہو جائے گا. رب کائنات نے اس تصور کو درست کروا دیا. میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ کے راستے میں مال حرام میں سے کچھ دینے کا ارادہ بھی نہ کرو. کیوں؟ مال حرام آدھا دینا تو کیا سارے کا سارا بھی دے دو گے تو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. کیوں قبول نہیں ہوگا؟ تمہارا اپنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا حق تھا، تو نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا. اب اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو گے تو تمہارا تو تھا ہی نہیں، تمہاری طرف سے وہ لے گا کیسے؟ پھر سامعین اس سے آگے غور کریں احادیث مبارکہ پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، جو مال حرام کماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا مالک کائنات اس کی کمائی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. حرام کمانے والے کی کمائی میں برکت نہیں رہتی. اور شاید جوان سوچے کہ علامہ صاحب ہم تو دیکھتے ہیں کئی حرام کمانے والے ان کی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، اور آپ کہتے ہیں برکت ہی نہیں رہتی. تو سامعین غور کریں، یہ جو بڑے بڑے حرام کمانے والے آپ کو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نام ہوں گے، بڑی کوٹھیاں ہوں گی، اگر قریب جا کے دیکھیں گے تو اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے. ظاہر بڑا ہوگا، گھر اور بیڈ بڑا ہوگا، لیکن ساری رات بستر پہ بیٹھے گزر جائے گی، نیند نہیں آئے گی. درجنوں بیماریاں لگ چکی ہوں گی، ان کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہوں گی،
اولادیں بگڑ گئیں، بیماریاں لگ گئیں، بس ظاہر نظر آتا ہے کہ معاشرے میں ایک بنا کے رکھا ہے رکھ رکھاؤ، کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ حرام کمانے والے کے مال سے میرا اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَإِن تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، اگر وہ مال حرام میں سے صدقہ بھی دیتا ہے تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ سامعین نکتہ سمجھ آیا کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس سے آگے توجہ کریں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ لحم نبت من الصحت، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا جسم مال حرام سے پلا ہے، اگر کسی کا جسم حرام کے ٹکڑوں سے پلا ہے، میرے آقا نے فرمایا حرام کے ٹکڑوں سے پلنے والا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الصُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، آگے میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو مال حرام کھاتا ہے اور جس کا جسم مال حرام سے پلا ہے وہ قریب ہے کہ جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے۔ سامعین ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہماری سوچیں کہاں گئی؟ اس معاشرے میں آج ہمارے تصورات کس طرف چلے گئے؟ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے بس مجھے ملتا رہے، جیسے ملے کوئی غرض نہیں الا ماشاء اللہ۔ پھر سامعین اس سے آگے مالک کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیہ کریمہ نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات بطور خاص یتیموں کے حق کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے، گویا جو حرام کھاتے ہیں، آگے رب فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ حرام کھانے والے اسی طرح ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتا ہے کہ حرام کھانے والے بالکل اسی طرح ہے کہ وہ روٹی غذا چاول نہیں کھاتے بلکہ وہ اس کے ذریعے سے آگ اپنے اپنے پیٹ میں بھرتے۔ اور پھر سامعین جب یہ باتیں قرآن و حدیث سے نکال کے علماء سناتے ہیں تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ رب کائنات نے اس ذہن کو ایڈریس کیا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اس بڑے وقت کو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آگے رب فرماتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ارے اس وقت کو دور نہ سمجھو، یہ سین قرب کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے وہ حرام کھانے والے وہ قریب ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ میرا اللہ تو قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقتیں کھول کھول کے بیان کر رہا، اور ہم ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ پھر سامعین محترم معاشرے میں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو شکوے کرتے ہیں کہ 10 سال گزر گئے دعائیں کرتے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، مولا دعائیں نہیں سنتا۔ لیکن سامعین اگر توجہ کریں، وہ لوگ جو شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا انہوں نے کبھی اپنی اداؤں پہ بھی غور کیا؟ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ دعائیں مولا قبول کرتا کیوں نہیں ہے؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا،
میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ خود طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک شے کو ہی قبول کرتا ہے۔ آگے تاجدار کائنات نے 2 آیات بینات تلاوت فرمائی جو پچھلے ماہ کے درس قرآن میں گزر چکی۔ ان 2 آیات بینات کو تلاوت فرما کے میرے حضور آگے ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل، میرے آقا اس کے بعد ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، وہ شخص جو ہے کہ لمبا سفر کرتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی شخص لمبا اور طویل سفر کر کے حرم مکہ میں جاتا ہے، اور حرم مکہ میں جا کر یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رب یا رب۔ گویا آقا نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے حرم مکہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یا رب کے کلمات دہراتا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ حضور نے فرمایا وہ لمبا سفر کر کے حرم کعبہ میں چلا گیا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا مال حرام سے ہے، اس کا پینا مال حرام سے ہے، اس کا لباس مال حرام سے ہے۔ آگے حضور نے فرمایا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، لوگوں بتاؤ تو صحیح، جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، کیا مولا ایسے کی بھی دعا قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرما دیا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رب کائنات حرام کھانے والے کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ سامعین، ہم شکوے کرتے ہیں کہ دعائیں مولا قبول کیوں نہیں کرتا، کبھی اپنے غذا کی طرف بھی توجہ کرتے، کبھی اپنے احوال کو بھی دیکھا، کبھی اپنے کردار کو بھی دیکھا، اور یہاں تک تو رونا ہے کہ مولا دعائیں قبول نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ارے دعاؤں کی قبولیت پر رونے والو، اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو حرام کھاتا ہے 40 دن تک رب کائنات اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ حرام کھانے والے کی 40 دن تک نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آئیے اپنے معاشرے کو حرام سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے کہ ہر مسلمان خود بھی حلال کھائے اور دوسروں کو بھی حلال کھانے کا میسج دے۔ پھر سامعین محترم، اس سے آگے اگر غور کرتے چلے جائیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان لقمہ حرام کھاتا ہے، اس حرام کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کا نور چلا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں، ایک ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ کلام کرنا، اور لقمہ حرام کھانا۔ پھر امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، کسی کی نمازیں اور روزے دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ کسی کے کثرت سجود دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ذہن بنانا چاہتے ہو تو 3 باتیں اس شخص میں دیکھنا، 3 اعتبارات سے آزمانا۔ نمبر 1
کہ جب وہ بولتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. دوسری آزمائش کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا امانت دار نظر آتا ہے یا خیانت کرتا ہے. اور تیسرا اس شخص کے رزق کو دیکھنا کہ اس کا لقمہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر ان تین باتوں میں کوئی شخص پورا اترتا نظر آئے، جب بولے تو سچ بولے اور امانت دار ہو اور لقمہ حلال کھائے، تو جان لینا کہ وہ سچا اور سچا مومن بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے. پھر سامعین اس سے آگے کئی انداز سے آئمہ نے رزق حرام کے نقصانات کو بیان کیا، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے ایک دو عبارات کو دیکھ کے بات اینڈ کرتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور آپ کا یہ قول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کا لقمہ حرام کھانا اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں گناہ کا بیج ڈالا ہے. جس نے لقمہ حرام کھایا وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں گناہ کا بیج بویا. اگر وہ گناہ پر کار بند رہا اور حرام پہ کار بند رہا تو وہ بیج پھر پھوٹے گا، اس کی کونپلیں نکلے گی اور اس کے نقصانات یہاں تک پہنچیں گے کہ دل مردہ ہو جائے گا، عبادت میں لذت نصیب نہیں ہوگی، نمازیں اگر پڑھے گا بھی تو نماز میں سرور نہ ہوگا. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ حرام جو کھاتے ہوئے گناہ کا بیج بویا تھا، ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان رب کی ذات سے بیگانہ ہو جائے گا. پھر سامعین جیسے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، وہ درجنوں ذرائع اور طریقے ناجائز ہیں ایک دوسرے کا مال کھانے کے. آج وقت نہیں کہ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن صرف ایک ذریعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت اتری ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت میں، اور اس سورت کا نام ہے سورہ المطففین. مالک کائنات قرآن میں فرما رہا ہے ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت کے انداز کلام پہ غور کرے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. سامعین دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، رب کائنات جس کی ہلاکت کا اعلان کر رہا ہو، کیا اسے کوئی ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کی بربادی کا اعلان کرے، کیا کوئی اسے بربادی سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. میرا رب فرماتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے. اور ان کی نفسیات کیا ہے؟ جب یہ دوسروں سے لیتے ہیں تو تول کے پورا لیتے، جب دوسروں سے لیتے ہیں تو تول کر پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے دینے کا وقت آتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے. آج سامعین غور کر لیں، الا ماشاء اللہ پیٹرول پمپ کے پیمانے سے لے کر ایک ریڑھی پہ بیچنے والے پھل فروٹ والے تک چلے جائیں، جو خاص بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے، لیکن الا ماشاء اللہ معاشرے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے دوسرے کا حق کھا لوں. کیا ہم نے قرآن مجید کی یہ آیات نہیں پڑھی؟ پھر سامعین غور کریں،
قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے جس قوم کو میرے اللہ نے صرف سے گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. پوری قوم کو ہی میرے اللہ نے نیست و نابود فرما دیا. سورہ ہود کی آیہ کریمہ نمبر 84 کا مطالعہ کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے فرماتے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے نفسیات کو بتایا، ایڈریس کیا کہ تم ناپ تول میں اس لیے کمی کرتے ہو کہ ہمیں نفع کم نہ ہو، ہمیں نفع زیادہ ملتا رہے. حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پورا پورا ناپ کے دو گے تو پھر سنو انی اراکم بخیر، اگر دوسروں کا حق پورا دو گے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم خیر پر ہوگے. اگر پورا دو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہاں اگر دوسروں کا حق کھاؤ گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، تو پھر مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں گھیرے گا اور تم آہو برباد ہو جاؤ گے. لیکن وہ قوم نہ سمجھی، قوم نہ سمجھی. آیہ کریمہ نمبر 94 کا مطالعہ کریں. مالک کائنات یہاں قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، وہ قوم اس گناہ پر کار بند رہی، ناپ تول میں کمی کرتی رہی. پھر وہ وقت آ گیا کہ ہمارے عذاب نے پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیا. میرا اللہ فرماتا ہے کہ رات کو وہ اپنے بستروں پر پہنچے، لیکن جب اللہ کے عذاب نے لپیٹ میں لیا، صبح حال یہ تھا کہ وہ اوندھے منہ پڑے تھے. وہ تمام جو گناہ کرنے والے تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، جن پہ عذاب اترا، وہ سارے کے سارے رات کو عذاب کی لپیٹ میں آئے. صبح ایک بھی زندہ نہیں تھا. سامعین محترم، ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے. اور آج ہم یہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور یہاں تک دوسروں کے حق چھینے جاتے ہیں، دوسروں سے مال لوٹا جاتا ہے. اب تو فزیکلی نہیں، سافٹ اپڈیٹڈ فارم کے اندر بھی دوسروں کا حق کھایا جا رہا ہے. کوئی ظالم ٹیلی فون کال کرتا ہے کہ جی آپ کے بینک اکاؤنٹ کا پن نمبر چاہیے، اور کتنے ہیلے بہانے کر کے سادہ عوام سے بینک اکاؤنٹ پن نمبر لے کے وہ سارے پیسے لے جاتا. اور ہمارے دوست احباب بعد میں روتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی کہ ہو گیا گیا. تو سامعین، یہ سارے ذرائع اگر آپ لوگوں نے چاہا، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے موضوعات میں آئندہ چلتے رہیں گے. اور یہ دروس عرفان القرآن جس کی صرف ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھی ہے، دیگر خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن دروس عرفان القرآن کا باقاعدہ سلسلہ ابھی یہاں پر اب اس انداز سے نہیں چلا رہے. پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری ٹیم 400 سے زائد مقامات پر کم و بیش اس انداز سے ہمارے دروس عرفان القرآن چلتے ہیں، جن میں میرے پاس جو علاقہ اور ڈیوٹی ہے اسلام آباد کا علاقہ ہے، اٹک کا علاقہ ہے، پشاور کا علاقہ ہے، اور پھر یہ منڈی بہاؤالدین کے کم و بیش کوئی 8 سے 10 مقامات ہیں ہر مہینے جہاں پہ دروس قرآن کا سیشن چلتا ہے. تو سامعین محترم، ان دروس عرفان القرآن کا مقصد صرف معاشرے میں قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا ہے، اور ان کی تیاری بھی صرف اپنے گھر بیٹھے اکیلے نہیں ہوتی. اس میں 1 درجن کے قریب علماء شامل ہوتے ہیں اور سب مل کے اتنے بلیغ موضوعات کو تیار کرتے. تو سامعین، کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا ایسے دروس عرفان القرآن کا معاشرے میں کوئی فائدہ ہے؟ بولیں گے کیا ایسے میسیجز اور ایسے پیغام اس منبر سے آگے معاشرے میں جانے چاہیے؟
سامعین، ہمارا مقصود معاشرے میں افتراق پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصود معاشرے میں لڑائی جھگڑے اور فسادات پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصود اس معاشرے میں امن کی فضا کو قائم کرنا ہے، ہمارا مقصود اپنے علاقے میں محبت، امن اور چاشتی کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور ان نوجوانوں کو پھر سے دنیا پرستی سے نکال کر رب پرستی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ ان دروس عرفان القرآن کا اور ان خطابات کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تمام احباب کو، جن کو میرے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور وہ اس درس عرفان القرآن کو کروانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔